السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک۔ میں ہوں کرن ناز۔ دنیا میڈ ان انڈیا دہشت گردی کا شکار ہے، پڑوسی پاکستانی ہو یا پھر سات سمندر پار امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ۔ بھارتی سرکار اور خفیہ ایجنسی را اپنے ہینڈلرز اور اجرتی قاتلوں کے ذریعے خطے اور پوری دنیا کا امن داؤ پر لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ سیاسی مخالفین سے لے کر خزار کے معصوم بچوں تک اپنے مفادات کے لیے سب کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف آج کی بات تو نہیں ہے، گزشتہ 50 سال سے بھارت یہی تو کرتا آیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مکتی بانی ہو، بلوچستان میں BLA ہو، ہر کسی کے پیچھے ایک کردار بھارت کا کردار ہوتا ہے۔ We are going to tell the world, we are telling the world, we are telling the people of Pakistan, people of Balochistan, the global community, the epicenter of destabilization in this region, India, with a history that starts from 1971 Mukti Bhani, even before, and in multiple countries of this region they have done it. پاک فوج کے ترجمان نے آج وفاقی سیکرٹری داخلہ کے ساتھ کی گئی پریس کانفرنس میں ثبوتوں کے ذریعے گزشتہ چند سالوں میں ہونے والے حملوں کے اعداد و شمار دنیا کے سامنے رکھے اور پچھلے ایک سال میں بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کی ظالمانہ کارروائیوں کی فہرست بھی پیش کی گئی۔ 12 اپریل 2024 نوشکی 12 انوسینٹ لیبررز شہید کیا گیا۔ 28 ستمبر 2024 پنجگور another 7 پور لیبررز مزدوروں کو شہید کیا گیا۔ 10 اکتوبر 2024 دکی میں 21 مزدوروں کو کول کی مائنوں میں کام کر رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ 14 فروری ہرنائی 10 معصوم لوگوں کو ایک ID ایکسپلوژن میں شہید کیا گیا۔ 19 فروری بارکھن 7 مسافروں کو بس سے اتار کے شہید کیا۔ 11 مارچ جعفر ایکسپریس innocent civilians including children, women and people going on leave from the security forces, they were martyred. Fitna al-Hindustan has been deliberately targeting innocent civilians, women and children. DG ISPR نے یہ بھی بتایا کہ فتنہ الہندوستان نے سافٹ ٹارگٹس پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ 6 اور 7 مئی کو فتنہ الہندوستان کے باپ نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا اور 40 افراد کو شہید کیا۔ 6-7 مئی کو فتنہ الہندوستان کا جو اصل باپ تھا وہ خود آتا ہے اور وہ بھی دہشت گردی کرتا ہے، مساجد کو نشانہ بناتا ہے اور ہمارے 40 سیولینز کو، جس میں 22 بچے اور عورتیں ہیں، پاکستان کے ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ DG ISPR نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خزار حملے میں فتنہ الہندوستان ملوث ہے۔ خزار میں 21 مئی کو بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں اب تک 6 معصوم جان سے جا چکے ہیں اور 50 کے قریب زخمی بھی ہیں، لیکن ہندوستان یہ نہ سمجھے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، جواب تو ملے گا۔ 21 مئی 6 معصوم پھولوں کو شہید کیا جاتا ہے، 51 زخمی ہیں، میکسیمم اس میں بچے ہیں، فائٹنگ فار their life. This is the real face of فتنہ الہندوستان۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی ایک اور پریشانی یہ ہے کہ بلوچستان معاشی لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بلوچستان میں ریکوڈیک آپریشنل ہونے جا رہا ہے، جس میں متعدد بیرونی پارٹنرز بھی شامل ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاروں کی اس منصوبے میں بڑی دلچسپی ہے۔ سرمایہ کاروں کی چاغی منرلز میں دلچسپی ہے، جو یقیناً بھارت کے مفادات کے تو خلاف ہے۔ اس لیے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے لیے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، جس کا بلوچ نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہیں اسلم اچھو، ویل نون ٹیررسٹ۔ انڈیا میں ان کے میکس ہاسپٹل ہے، ہی از گیٹنگ ٹریٹمنٹ اوور دیئر۔ فتنہ ہندوستان کا آگے جو اس کا BLA، اس کا ٹیررسٹ ہے بشیر زیب۔ ڈاکٹر علا نظر another ٹیررسٹ، اور اس کا انڈیا میں ویزا اور انٹری۔ تو جب یہاں سے کوئی زخمی ہوتے ہیں، گولی لگتی ہے، تو پھر انڈیا اپنے ایسٹس کو ریکور کرتا ہے، ان کو ہندوستان لے کے جاتا ہے، ان کا علاج کرتا ہے۔ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں ہندوستان اور اس کے فتنے، ان کا کوئی بلوچیت سے، پاکستان سے، کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندوستان کی پراکسیاں ہیں۔ فتنہ الہندوستان یعنی دہشت گرد ہندوستان کی پراکسیز کا ذکر کرتے ہوئے DG ISPR نے بلوچ یکجہتی کمیٹی اور مہارنگ بلوچ کو بے نقاب کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تو دنیا کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں۔ BYC کی مارنگ بلوچ انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل، اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا کہ she and this BYC is a proxy of the terrorism۔ یہ پاک فوج کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کی تفصیل بھی بتائی گئی۔ اسی دوران وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا نے کہا کہ وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی ہے۔ حالیہ کشیدگی میں پاکستان کے ہاتھوں شکست کھا کر باولے ہوئے مودی کو بھی پاک فوج نے بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ دوبارہ شوق ہے اگر آپ کو تو آئیں، اگر کوئی گھمنڈ باقی ہے تو دوبارہ آزما لیں۔ دنیا کو واضح پیغام ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع حل کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکے گا۔
مسئلہ کشمیر کے تنازع میں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ چین بھی ایک فریق ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا امن نہیں ہو سکتا، اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے، پاکستان ہے، کشمیر ہے، چائنا کا بھی ایک کلیم ہے، اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر ایز پر دی UNSC ریزولوشن۔ اور ناظرین، اس اہم ترین پریس کانفرنس میں خزدار کے معصوم بچوں کے جنازوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ننھے جنازے سب سے بھاری ہوتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہوئے DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف بمشکل جذبات پر قابو رکھ سکے اپنے۔ دیکھیے۔ Till the time this nation has such father who can shoulder such heavy coffins of their little daughters and then show this resolve, this Hindustan, this fitna al Hindustan, this fitna al Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. آج کی اہم ترین پریس کانفرنس پر اور آگے اب ہونے کیا جا رہا ہے، نیشنل ایکشن پلان میں کس طرح کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں سینیٹر فیصل وافدہ صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم فیصل صاحب۔ آج کی جو تفصیلی ایک پریس کانفرنس ہوئی DG ISPR کی، اوبویسلی آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، بہت کچھ دکھایا گیا، بہت کچھ اس میں بتایا گیا، 20 سالوں سے جس طرح سے بھارت کی انوالومنٹ ہے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں، وہ دنیا کے سامنے ثبوت باقاعدہ ہم نے رکھے ہیں۔ اب مارنگ بلوچ ان کو دہشت گردی کا پراکسی کہا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا جو وفد دنیا بھر میں جا رہا ہے، جو بھارت کی طرف سے نیریٹو رکھا جائے گا، اس کو کاؤنٹر پاکستان کی طرف سے کیا جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم قائل کرنے میں دنیا کو کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں بہن، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ جو ابھی ہم نے جنگ جیتی ہے نا، اسے ہم نے روایتی جنگ نہیں جیتی، ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ جیت لی ہے، ہم نے انٹرنیشنل فرنٹ جیت لی ہے، ہم نے اکنامیکل فرنٹ جیت لی ہے، ہم نے بارڈر کا فرنٹ جیت لیا، ہم نے ٹیررزم کا فرنٹ جیتا، ہم نے وار فرنٹ جیتا۔ یہ سارے فرنٹ ہم نے جیتے ہیں کیونکہ پاکستان یونائٹڈ تھا۔ جی الحمدللہ۔ اینکرز، رپورٹرز، چینلز، ہر کوئی رسپانسبل پالیٹکس کر رہا تھا، یونٹی آف کمانڈ کے ساتھ چیف آگے بڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور چیف جب آگے بڑھا ہے وہ فرم بھی تھا، وہ ویل پلان بھی تھا، ایگزیکیوٹ بھی کرنا جانتا تھا، نیت کا بھی کھرا آدمی تھا، اور تگڑا اور قابل چیف تھا۔ تو اس سب کی کمبینیشن کے اندر ہم نے یہ جنگ جیتی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے نیریٹو کی یا ڈپلومیٹک فرنٹ میں، ایک تو دیکھیں بلاول سے 2 آدمی تھے پاکستان کے اندر، یا 2 آدمی ہیں جو انگریزی میں ڈیپتھ رکھتے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر، اس میں ایک عمران خان صاحب اور ایک بلاول صاحب۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ بھی ہے، جو ڈیپتھ بھی جانتا ہے، ماں سے بھی ملا ہے وراثت میں، باپ سے بھی ملا ہے، نانا سے بھی ملا ہے، اور جو پوری ٹیم بنائی ہے اس میں شہر امان صاحبہ ہیں، مہناز امانی خیر صاحبہ ہیں، خرم دستگیر صاحب ہیں، مصدق صاحب ہیں، یہ سب، جیلانی صاحب ہیں، یہ سارا بڑا زبردست پینل بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نیریٹو کے اندر سب سے بڑا امپیکٹ یہ کہ ہمارے پاس شواہد ہیں ان کی دہشت گردی کے، ان کا شواہد نہیں ہے، ان کا زبانی سب کچھ ہے، ہمارے پاس شواہد ہیں، اور ہمارے پاس ایک اچھی تگڑی ٹیم جا رہی ہے، اور جتنا ISPR نے کام کر دیا ہے تو آدھا کام تو وہ کر چکے ہیں، آپ نے صرف لے کرنا ہے وہاں پہ ٹیبل پر۔ تو اب ہم بھی توقع رکھنی چاہیے کہ یہ کام کر جائیں گے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کیونکہ ہمارا دشمن گھٹیا ہے، چھوٹا ہے، کمتر ہے، اس کی انڈین لوسی فوج ہے، ایک گھٹیا پرائم منسٹر ہے، قاتل پرائم منسٹر ہے، کہ وہ ہمارے بچوں تک آ گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب وار سٹارٹ ہوئی تو سارے سویلینز پہ اٹیک کیا، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چیف نے یہ آرڈر کیا تھا کہ سویلین ٹارگیٹ انڈیا کے لاک نہیں کیے جائیں گے۔ آج بھی وہ ایسا ہی سوچتے ہیں، اور ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ یہ بچے یہاں بھی پڑھیں وہاں بھی پڑھیں، ہمارا ان سے سلوے ہے۔ ہم نے 258 موت کے گھاٹ اتارے ان کی لوسی فوجی، ہم پھر ان کی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ جو پراکسیز کے ذریعے چیزیں ہو رہی ہیں، ہم ان کو بھی 150 آپریشن ڈیلی ہو رہا ہے، ہم گھس کے مار رہے ہیں، اور ان کی آڑ میں جو لبرلز ہیں جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم دہشت گرد یا پاکستان کے اندر ٹریٹ کریں۔ صحیح، پاکستان کے اندر اور بارڈر کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، لیکن اب میں اس وقت کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ کب روانہ ہوگا، کیونکہ بھارت نے تو اپنے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کے لیے اپنے وقت کو روانہ کر دیا، تو ہمارے پاس سے کب ڈیلیگیشن؟ میرے حساب سے میرا خیال ہے کہ 12 تاریخ ہے کوئی پلان ڈیٹ، if I'm not wrong، شاید میری 12 جون، 12 جون، ٹھیک، تو 12 جون، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن جو مجھے آخری ڈیٹ یاد ہے وہ 12 جون ہے، something on those lines۔ تو میرے خیال ہے کہ ہماری کامیابی اللہ کے فضل سے، اگر نیت صاف ہے ہم سب کی، تو ہماری کلیئرٹی اس لیے کہ ہمارے پاس شواہد ہے،
ان کے پاس شواہد نہیں ہے زبانی جمع خرچ سے. تو دیکھیں ہماری جیت کو ہم نے نہیں صرف سیلیبریٹ کیا, ہم نے نہیں بتایا, پوری دنیا نے بتایا. دنیا کی ہیڈ لائنز اخباروں کی جس کو آپ میں انڈیا سب مانتے ہیں, بالکل ایسے انہوں نے نیوٹرل باڈیز نے ہمارے ایکسیپٹیبلٹی کی ہے کہ ہم جنگ جیتے ہیں اور ہم ہر ٹھیک پہ کھڑے ہیں, حق پہ کھڑے ہیں. نیشنل ایکشن پلان میں تشکیل 9 کی بات کر رہے ہیں وفاقی سیکرٹری داخلہ, وہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اس کی تشکیل 9. تو کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ بڑا ضروری بھی ہے, وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اس میں سب کو بیٹھنا بھی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ کریڈٹ تو مل گیا ہے کہ جمہوری جتنی بھی کمزوریاں تھیں, جتنی بھی اس میں نالائکیاں تھیں, نااہلیاں تھیں, وہ ساری اس کامیابی چیف کی میں دھس گئی ہیں, چھپ گئی ہیں. تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ کریڈٹ اور ایکسیپٹیبلٹی شہباز شریف صاحب کی بھی ہو گئی ہے, تو اگر وہ ہونا شروع ہو گئی تو شہباز شریف صاحب کو سٹیپ اپ کرنا ہے کیونکہ ان کے ٹینیور میں یہ جنگ جیتی گئی ہے, تو ان کو بھی کریڈٹ ملتا ہے اس کا. تو اگر اس میں وہ سٹیپ اپ کریں اور اپوزیشن کو بٹھائیں, انگیج کریں, نہ کہ ہم گورنمنٹ ہوتے ہوئے یہ شو کریں کہ جی ہم نے ان سے اجازت لینی, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی, وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کو جو کام کریں وہ کرنے دیں, ان کو تھپکی لگائیں, ٹھیک ہے. یہ ایٹ لیسٹ منیمم سے ہم سیاستدان کا کام ہے کہ ہم اس پہ تو بیٹھ جائیں, کم سے کم اتنی تو ہم شرم رکھیں, لاج رکھیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم کی, کہ ہم بات کریں, انگیج کریں اور رستہ نکالیں. اس میں آپ سے کوئی عام معافی کی بات نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کہتی ہے ہم اسٹیبلشمنٹ میں بات کریں گے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم مجبور ہیں, ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا. تو میرا نہیں خالی سچویشن ہے. آپ صحیح. اچھا مجھے یہ فرمائیے, ٹرمپ مسلسل انڈیا کو اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ختم کریں, تجارت کو آگے بڑھائیں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات ہیں, جس کا ٹرمپ بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک ساتھ, مارکو روبیو کو انفیکٹ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بٹھائیں دونوں کو. تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای میں غالباً یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, یہ بات چیت ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ بات چیت کب تک متوقع ہے, اور ساتھ کیا ٹرمپ کی یا امریکہ کی انوالومنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات بھی ہو آگے بڑھنے کی, ہم معیشت کے حوالے سے بھی آگے بڑھنے کی بات ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کے پروگرام پہ دسمبر اور جنوری کے شو میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ ٹرمپ کا کارڈ ایک کھیسے سے نکل کے شہباز شریف صاحب کے کھیسے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے ایگزیکٹ ورڈز تھے, اور میں نے کہا تھا کہ اس میں بھی مارک کا فوج نے مار لیا, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا مثبت خبریں آئیں گی اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہوگی پاکستان فوج کے ساتھ کام کرنے میں. وہ سب چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی, اور ڈیلیٹ بھی ہو گئے ٹویٹس, اور ایک بہت اچھا مارکا مارا ہے ادھر بھی. اور میں آپ کو شاید ڈیٹیلز آج نہ دے سکوں, لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ٹریڈ فرنٹ کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر چکے ہیں, صرف اس کے نتائج آنا باقی ہے, اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے. وہ میرا سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کے تحت وہ ٹائم پہ ہی اناؤنس ہو. نمبر 1 تو میں آپ کو وہ بھی خبر دے رہا ہوں. دوسرا اشارہ تو دے دیں کچھ. ٹریڈ سے میں نے بتا دیا, ٹریڈ فرنٹ کے اندر ہم انڈیا سے آگے نکل چکے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہم لاک کر چکے ہیں ڈیل اور ٹرانزیکشن, ٹھیک ہے. ہم ابھی باتیں نہیں کر رہے, اب نتائج اور سم تھنگ آن دوز لائنز, بٹ بہت اچھی خبریں ہوں گی وہ, ٹھیک ہے جی. اور اس میں بھی انڈیا کو بہت بڑی سکی ہوئی ہے, بہت زیادہ اس کو ہم نے بائی فار پیچھے چھوڑا ہے. دوسرا ایک اور فرنٹ ہے جس میں 40 سال سے یہ چیز پاکستان چاہتا تھا, اور اگلے 40 سال کے لیے وہ بھی کامیابی کی طرف ہو چکی ہے. اس کی بھی اناؤنس پر آپ کو آنے والے فالوئنگ مہینوں میں, ہفتوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, اور وہ بھی بہت بڑا مارک ہے, اور وہ فوج ریلیٹڈ مارک ہے, ٹھیک ہے. 40 سال سے ہم محروم تھے اور اگلے 40 سال کے لیے ہم نے کور کر لی ہے. تو یہ سب چیزیں جب آپ دیکھیں گی تو پاکستان کے لیے ایک آدمی مثبت خبریں لا رہا ہے, فیلڈ مارشل, اور اس کی سربراہی میں ہمیں ہر فرنٹ پہ جیت مل رہی ہے. تو پھر ہم سب کا فائدہ اور یہ بھی ہے کہ ہم اسی کو کرنے دیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, اور اس کے بغیر پہیے کے پی آئی کے جہاز میں سواری کرتے رہے, میں, آپ, شہباز شریف صاحب, سارے, اور پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہوتا رہے. اور ہم نے ریوارڈ کے طور پہ جن کو 4 سٹار لگانے کے لیے تگا دوڑ ہوئی, ان کو روکا دنیاوی اور قانونی طور پہ, ہر کوشش میں جرمانہ کی گئی, اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 ستارے لگا دیا, 5 ستارے لگا دیے. تو اگر اللہ کا چوزن ماننے اور ڈیوائن ہیلپ آ رہی ہے تو پھر اس کو بھی سگنل لیں, اس کو بھی سمجھیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں بہن, فوج کے اندر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ فوج بہت کم وسائل کے اندر اپنے 10 گنا بڑے
اپنے 10 گنا بڑے وسائل سے لڑ رہی ہے اور جیت رہی ہے. ایگزیکٹلی میں اسی پر ہی آ رہی تھی, میں یہ اسی بات پر آ رہی تھی, کیونکہ آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا, آپ نے کہا کہ 3 گنا بڑھا دیا جائے جو بجٹ ہے, دفاعی بجٹ ہے, فورسز کی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز بھی آپ نے دی ہے. اب ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر ہے کہ پہلے 18% اضافے پر اتفاق ہوا تھا, لیکن اب بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد اس پر مزید اضافے پر غور ہو رہا ہے. آج پاکستان اور IMF کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں, اس میٹنگ میں بھی دفاعی بجٹ میں جو ہے وہ اضافے کی تجویز شیئر کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. تو حکومت کتنے % کے اضافے کی تجویز دے رہی ہے ویسے؟ دیکھیں بہن, میں نے نا اس کو شاید فریز صحیح نہیں کر سکا میں. دیکھیں جہاں ہم 100 روپے خرچ کرتے ہیں دفاعی بجٹ میں پاکستان, اس کی پہلے مثال بھی میں آپ کو دوں. 2000 روپے آپ دیتے ہیں ایک سپاہی کو, فوجی سپاہی کو, رمضان میں سحری, افطاری اور رات کا کھانا کھانے کے لیے. تو اگر اس سپاہی کے گھر میں صرف ایک بیوی اور 2 بچے ہوں, ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ دیں, تو آپ اس کو 11 روپے پر ڈے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خون دو, جیت دو اور جھنڈا بلند کرو اور میرا سر بھی اوپر فخر سے کرو. تو اس کا احساس ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس کے بغیر بھی کریں گے, اس کے ساتھ بھی کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ہم جہاں 100 روپے خرچ کرتے ہیں دفاع کے اوپر, وہ 1000 روپے خرچ کرتے ہیں. 1:10 کا فرق ہے, ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم جیت گئے ہیں, ان کو ہماری یہ طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے, وہ اب 20,000 خرچ کریں گے. تو میں نے اس کے حساب سے کہا ڈبل, یعنی کہ 10% جو آپ نے لگایا ہوا تھا 100 روپے, اس کو آپ 200 کر دیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ 2 لاکھ کر دیں. تو اس ٹرمینالوجی کے اندر تو یہی بنتا ہے 25-30%, ٹھیک ہے. تو 25-30% بڑھا دیں. آج بھی آپ کی فوج جو ہے وہ تنخواہوں کی مد میں پولیس سے کم ہے. ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی تنخواہ ایک بیوروکریٹ سے بھی کم ہے. تو میں غلط کہاں کہہ رہا ہوں؟ اگر میں نے احساس دلایا ہے اور اس احساس پہ کوئی بات ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ دفاع کا ہے, اس دفاع ہوگا تو آپ ڈیولپمنٹ کا دفاع کریں گے. حکومت کتنے % کی تجویز دے رہی ہے؟ 18% آپ نے بتایا نا. نہیں, مزید اس میں اضافے دیکھیں میرے خیال سے یہ مطلب اس فگر جو میری میتھس ہے اس کے حساب سے آپ چلیں گے تو اس کو 25-30% تو ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک. تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے, دگنا تگنا ہو جاتا ہے وہ جو پہلا کا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کم وسائل کے اندر جیت پکی کر کے دکھا دی نا, دکھا دیا آپ نے. تو اب آپ کا دشمن ڈبل فورس سے آ رہا ہے, ڈبل سے آ رہا ہے, تو آپ کو ڈیولپمنٹ سنبھالنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے, میری آپ کی پروٹیکشن کے لیے, انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے, وہاں پر بھی دگنا کرنا ہوگا کم از کم. ٹھیک ہے, تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. بالکل ٹھیک. اب آپ کہیں کہ میں نے سارے لائٹ اور کیمرہ سب لگائے ہوئے, گارڈ نہیں پیچھے رکھا, اور کوئی آگے پتھر مار جائے تو اتنا حماقت ہوگی نا. جی, ڈیولپمنٹ آپ کریں لیکن دفاع بھی اپنی مضبوط. اچھا, ایک اور بھی ایشو کی طرف میں جانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ کچھ جو یہ والا سیناریو ہو رہا نا سارا آپریشن مارکا ہیک کا, بنیاد مرصوص کا, تو کچھ چیزیں بڑی ریلیونٹ ہو گئیں جو ٹاک شوز میں بھی, ہاں جی, ٹاک شوز میں بھی, نیوز بلیٹنز میں بھی بڑی اہم ہوا کرتی تھی. لیکن اب وہ شاید دوبارہ ریلیونسی اس کی اس طرح سے بن رہی ہے کہ کل رات کو کچھ خبریں آئیں کہ اچانک بیرسٹر سیف صاحب گئے, اچانک ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی, پھر PTI اور حکومت کے درمیان, وفاقی حکومت کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال خبریں آ رہی ہیں. لیکن خان صاحب کے بیانات آج بھی ایک ایسے نہیں ہے کہ جن سے کوئی تاثر ملے کہ کوئی مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں بہن, مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ بچکانہ سیاست کریں گے تو پھر اس کے نتائج بھی ویسے ہی آئیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جب آپ کا یونٹی کا فرنٹ ہوتا ہے نا, جب آپ کو وار کے اندر ضرورت ہو تو سب ایک ہو جاتے ہیں, اور سب ایک ہو کے دکھایا بھی, ایون اپوزیشن نے, ٹھیک ہے. آج پھر ہم نے سیاست شروع کی کہ ہم سمجھے نارملائز ہو گئی چیزیں, پھر یہ بچوں کا سانحہ ہو گیا جس نے دل دہلا دیا ہمارا. جی. تو اب ہم نے پھر ریٹریو کر لیا پیچھے, سب نے اپنی سیاسی سٹیٹمنٹ پیچھے کر کے سب واپس ری یونائٹ ہو رہے ہیں. جی. اور اس کے اندر اگر آپ یہ باتیں کہیں گے بچکانہ کہ جی آپ, گنڈا پور نے کہہ دیا کہ IMF کے مذاکرات نہیں ہونے دیں گے اگر آپ نے ہم سے بات نہیں کی, تو پھر تو آپ ملک کا نقصان کرنے پہ تو لے ہوئے ہیں. پھر سے آپ وہی کم کام کریں تو پھر آپ کی سیاسی کمر ویسی توڑی جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس میں کلیئرٹی رکھے. عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کا میں بار بار کہہ رہا تھا, پارٹی چاہتی ہے, وہ اب عمران خان صاحب کے اندر سے ہی باتیں شروع ہو گئی. عید کے بعد بہت سارے لوگوں کی وہ چینجز کرنے والے ہیں. عمران خان باہر آنے والے ہیں. عمران خان صاحب جی, دنیاوی اور قانونی طور پہ ابھی تو مجھے نظر نہیں ہے, وہ تو عید کہہ رہے تو عید تو سر پر ہے, تو مجھے تو نظر نہیں آ رہے. کوئی عید کے بعد کچھ ہے, مجھے تو کچھ نظر ابھی ایسا نہیں آ رہا. لیکن جب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے ادارے کے جنرل فیض کو کورٹ مارشل بھی کریں گے, اللہ نہ کرے سزائے موت ہو, لیکن 14 سال کی سزا دیں گے, اگر سزائے موت نہیں دی تو پھر آپ باقیوں کیسے چھوڑ دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, جب میں آپ کلیئرٹی سے آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پراکسی کے ذریعے ہمارے ملک میں بچوں کو مار رہے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنے لبرلز آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے حق کی بات تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کرائم کو, اس قتل کو اگر جسٹیفائی کریں گے تو ان کو بھی ہم ٹیررسٹ کی طرح اٹیک کریں گے. تو اس کا مطلب یہ
کہ جیسے دہشت گرد اٹھائے جاتے ہیں, جیسے دہشت گردوں کی آواز بند کی جاتی ہے, ان کو بھی دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. ابھی آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے, یعنی یہ طے ہے کہ فیض حمید کو یا 14 سال قید یا پھر سزائے موت ہو سکتی ہے. بغاوت کی سزا تو سزائے موت ہے, ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اس کو 14 سال ہو جائے سزا موت نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن میری تو کلیئرٹی کنوکشن تب کی ہے جب وہ سب سے طاقتور تھے اس ملک کے اندر, جب کوئی نام نہیں لے سکتا. تو میری تو ٹینڈنسی ہے بہن کہ میں جج, جنرل, پولیٹیشین, پرائم منسٹر, عام آدمی, بزنس مین, خاص آدمی غلط ہوگا تو میں اپنی سیاسی پریزنس بنانے نہیں آیا, لیکن میں اپنی ریزسٹنس بنانے آیا ہوں, میں ریزسٹنس بنانے آیا ہوں, میں ریزسٹ کرتا ہوں. آپ خبریں بھی دیتے ہیں, اس لیے میں کلیئرٹی چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ خبر دے رہے ہیں اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. نہیں, آپ اس دیکھیں بہن, آج تک میں اپنا ہوم ورک, اپنی انفارمیشن, اپنا کنکلوژن, اپنا انالیسس, اپنی پریڈکشن جی بہت ٹھوک بجا کے دیتا ہوں. آپ اس میں یعنی یہ خبر دے رہے ہیں آپ اس کو میرا انالیسس سمجھ دیں, آپ خبر سمجھ لیں, آپ اس کو کچھ بھی سمجھ لیں. میں نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ مجھے یہ کیا سوچتا ہے, یہ میرے لیے کیا سمجھتا ہے. جو میں اپنے بارے میں سمجھتا ہوں میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں. یہ بتائیں, کل آپ نے دیکھا میاں صاحب بھی موجود تھے, میاں صاحب کے صاحبزادے بھی موجود تھے, مریم صاحبہ کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. بڑے دنوں کے بعد میاں صاحب منظر عام پر آئے, اس طرح کی ایک بڑی کل پروقار تقریب تھی وہاں پر تھے, لیکن حمزہ شہباز نظر نہیں آ رہے. انفیکٹ جب سے حکومت بنی ہے تب سے وہ فرنٹ پر نظر نہیں آ رہے ہیں. کوئی ناراضگی ہے یا کچھ اور وجہ ہے, کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے بھی بہن وہ ایوان صدر کے کل اوکیجن کے اندر یہ سب چیزیں دیکھی, آبزرو کی, اور میں نے بہت کچھ سمجھا بھی, دماغ میں سوچا بھی. تو میں بیٹھ کے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ دو ہسٹری میں, ریسنٹ ہسٹری میں سی ایم پنجاب نکالیں تو ایک سی ایم پنجاب تگڑا تھا شہباز شریف صاحب, اور اس کے بعد ایک تگڑا سی ایم آیا پرویز الہی کی شکل میں. اب یہ دو ہمارے پاس پریسیڈنٹ سیٹ ہیں, ان کو بیٹ جو کرے گا. لیکن اگر آپ آج میرے سے میچ پوچھیں کہ بزدار ورسز ٹک ٹاک ہے تو وہ تو دیر از نو میچ, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں, نواز شریف صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ آئے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں آتے تو پھر سوالات کھڑے ہوتے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے شہباز شریف صاحب اس کو بہت اسمارٹلی ہینڈل کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اچھی چیز ہے, خوشائن چیز ہے. اور اسی دورائے کے اندر اگر شہباز شریف صاحب آگے بڑھ کے اپوزیشن کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی انگیج کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی سیاست اور ان کا قد بڑھ جائے گا. آپ نے ویسے پنجاب کے 2 موازنے کیے ہیں, پرویز الہی اور شہباز شریف صاحب کو آپ نے کہا کہ وہ ان کی ابھی تک مثالیں نہیں ملی ہیں, لیکن بزدار اور مریم نواز, ان دونوں کے بیچ میں آپ کی نظر میں کون بہتر ہے؟ دیکھیں بہن, میں نے کہا دوسری بزدار اور ٹک ٹاک, سو ابھی تک تو مجھے کوئی فیئرلی, ٹھیک ہے, مجھے کوئی رزلٹ نہیں, اور میں تو جو بات سمجھتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. دیکھیں, جب مریم نواز صاحبہ کے لیے, آپ بزدار کو بہتر کہہ رہے ہیں ویسے, میں کسی کو نہیں بہتر کہہ رہا. اچھا, میں کہہ رہا ہوں اگر دونوں کا موازنہ ہو تو ایک جگہ ٹک ٹاک ہے اور ایک جگہ بزدار ہے. بزدار جو ہے وہ تو ایک انسانی شکل کے اندر ایک گوشت تھا نا, وہ بٹھا دیتے تھے, کھڑا کر دیتے تھے, نہ وہ بولتے تھے نہ کچھ کرتے تھے. سو ابھی تک مجھے کوئی وائبرنٹ چیز نہیں ہے. اور دیکھیں, میری بڑی کلیئرٹی ہے, کوئی کام ٹھیک کرے گا. مریم نواز صاحبہ کے لیے بات ہوئی, گنڈا پور صاحب نے کوئی غلط بات کی, تو ان کی پارٹی سے پہلے میں سینٹ کے اندر کھڑا ہوا ان کے لیے, ٹھیک ہے, جب میں نے ان کو ہم لٹائیں گے, کیونکہ بہن بیٹی کی شرم اور حیا کی بات آ گئی تھی. اگر غلطی ہوگی سیاسی طور پہ یا سیٹسفائنگ چیزیں نہیں ہوگی تو پھر اس کا سوال بھی ہوگا. تو اگر کسی نے مودی کے لیے خاموشی اختیار کی, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو یا چاہے وہ میاں صاحب ہو, تو کوشچن تو ہم کریں گے نا. صحیح. گفتگو جاری ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چند دنوں پہلے خبر لگی, بڑھتا دیتی ہوں میں آپ کے سامنے. پنجاب میں 60 سے 70 کے قریب نون لیگی ایم پی ایس مریم نواز کی طرز حکمرانی سے ناراض ہیں, کام نہ ہونے کے گلے کیے جا رہے ہیں. مریم نواز خود ان سے نہیں مل رہی, بلکہ مریم اورنگزیب کو مسائل جاننے کی ذمہ داری دی گئی ہے, تو انہوں نے بھی ایم پی ایس سے ملنے سے انکار کر دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی خاص ہوتی ہیں. حالانکہ آپ نے بھی سنا, میں نے کل کہیں کہا کہ آپ شاید معاملات کو لائٹر نوٹ پہ لے جانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہے پیچھے جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بہن ایک مثال دیتا ہوں. 5 سال پہلے میں نے کہا تھا بوٹ کو عزت دو, جب میں نے بوٹ ٹیبل پہ رکھا, آپ کو یاد ہو, بوٹ ہی نے آپ کو عزت دلائی. تو میں نے غلط کیا کہا؟ 4 سال لگے, 5 سال لگے اس بات کو پوری ہونے کے لیے. کچھ باتوں کو 1 مہینہ لگتا ہے, کچھ باتوں کو 5 ہفتے لگتے ہیں, کچھ باتوں کو 6 مہینے لگتے ہیں, کچھ باتوں کو 1 سال لگتا ہے, کچھ باتیں میری ٹھیک ہی ہو جاتی ہیں. وہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ ایسے ہی رکھے. تو میں اپنی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, اور یہ خبر میں نے حلف پہ کہہ سکتا ہوں, میں نے نہیں پڑھی جو آپ نے بھی پڑھ کے سنا کہ 70 ایم پی اے کچھ. تو یہ سب چیزیں فیکچوئل ہیں. دیکھیے, پروپوگیٹ کرنے سے اگر چیزیں ٹھیک ہوتی تو میں کہتا 100 بسم اللہ ہم بھی کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن ریئل سینس میں اگر کوئی چیز ٹھیک ہوگی. دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ جب اس کی ایکسیپٹیبلٹی شروع ہوئی تو ہم نے بھی اس کو کریڈٹ دینا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. آج اگر شہباز شریف کو کریڈٹ دے رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب
کا کریڈٹ بن گیا ہے نا. اب وہ چیف کی بدولت بنا ہے, آپ کی بدولت بنا ہے, تو اس کو کہیں دیں گے تو نا, کیونکہ اس کی ٹینیور میں ہوا ہے. اگر اس کی ان کی ٹینیور, یہ پی ڈی ایم کی 1 کی حکومت فیلڈ تھی, یہ پی ڈی ایم 2 کی حکومت سکسیس میں جاری ہے. اس وقت بالکل آپ کی باتیں یاد ہیں. پنجاب میں لیکن کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی جو باتیں میں اس لیے اب سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں کہ آگے ایسا کیا ہونے والا ہے کہ آپ اتنی شدید مخالفت پر آ گئے. دیکھیں, میں نے مخالفت, کیونکہ اگر آپ میری فورسز کا, وہ آپ کی بھی ہیں, ان کی بھی ہے, آپ ہمارا جہاز جو ہے وہ پاکستان کی سکسیس سٹوری ہے کہ ایئر فورس نے وہ جہاز بنایا. میں تو کسی کے باپ کو بھی کریڈٹ لینے نہیں دوں گا, اس کا تو بولٹ اور نٹ بھی پاکستان نے بنایا ہے. تو وہ اگر میری فوج کا مارکا ہے تو میں کیسے اس کو کریڈٹ لینے دوں, ان سینسیبل پالیٹکس کیسے کرنے دوں. مودی کے اوپر اگر آپ ذکر نہیں کریں گے اور کل آپ پھر مودی کو کمپیئر کریں گے کہ مودی سے بدتر تحریک انصاف تھی, تو واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے. ٹھیک ہے, یہ کمپیریزن اگر ہوگا تو پالیٹکس کے اندر تو پھر ویوز ٹرپلز ہوں گے. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو بی ویری سینسیبل. آپ مخالفت کریں, آپ کی مخالف پارٹی ہے, بٹ آپ ایک کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دشمن جو ہے جس کا میں آپ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بچوں تو یہ کام بند نہیں ہوا تو اس قاتل کا بھی ہم سر مانگیں گے اپنے چیف سے کہ ہمیں مودی کا سر لا کے دو. یہاں ہمیں تو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. اگر میرے بچے جائیں گے ملک کے تو میں کہوں گا اس کا سر لا کے دو جو سب سے بڑا قاتل ہے. اب آپ اس کو سینسیبل کہہ دیں, آپ اس کو ایموشنل کہہ دیں, بٹ یہی میرے ایموشنز ہیں. ابھی اگر کسی کے بچے کی باری آئے گی تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ جو ہم نے فتح 1 ویسے پہلا جو میزائل داغا تھا وہ اپنے بچوں کے نام سے ہی, انہی سے منسوخ کر کے داغا تھا. مجھے بتائیے, آپ نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے پروگرامز میں, انفیکٹ میرے پروگرام میں یہیں بیٹھ کے آپ نے بات کی تھی کہ کیبنٹ یہی رہے گی اور حکومت یہی رہے گی لیکن ڈرائیونگ سیٹ تبدیل ہو سکتی ہے. تو اب کیا ڈرائیونگ سیٹ تبدیل ہونے کے چانسز کم ہوئے ہیں, سیناریو تبدیل ہوا ہے؟ اب اس کو میں الٹا بھی سمجھ دیکھ سکتا ہوں. اچھا, کیونکہ کامیابی اتنی بڑی ہوگی. میں اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کے بارے میں ٹھیک تو میں پازیٹیو وائبز ہی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور 5 سال پورے کریں گے یعنی. نہیں دیکھیں, یہ تو مجھ سے اگر آپ کہیں گے اگلے 5 مہینے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو میں وہ اتنا انپریڈکٹیبل ملک ہے تو یہ تو آپ نے مجھ سے بہت لانگ بات کر دی. بٹ دنیاوی قانونی طور پر چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آج کی تاریخ آپ مجھے پوچھیں تو شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ 1 پیج پر ہے. یہ میری اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر شہباز شریف صاحب ایک سکسیس کی طرف لے جا رہے ہیں پاکستان کو, اور ایک آدمی اس کی بلندیوں کو چھو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اسمارٹ آدمی کا کام ہے کہ وہ یہ کام ہونے دے. اور ہم یہ ہونے دے رہے ہیں سب مل کر. اور اب سارا جو دائرہ کار ہے وہ آرمی چیف اور فورسز چیف پہ چل رہا ہے. وہ کامیابی لا رہے ہیں. اگر لا رہے ہیں اور لاتے رہیں گے تو ہم اسی طرح لبیک کرتے رہیں گے. یہ گاڑی اسی طرح سے چلتی رہے گی. اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی, میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, یہی ہے اور یہی اس ملک کا آگے فیوچر بھی ہے. یہی فائدے مند ہے. اب آپ اس کو اچھا کریں برا کریں, اب تو سب نے ڈی پیز اپنی لگا دی ہیں فوج کی, ایون پی ٹی آئی کے لوگوں کی لگی ہوئی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. اگر ہے پہلے سمجھ لیتے, 2.5 سال سے میں فارسی میں نہیں بات کر رہا تھا, تو شاید آج معاملہ کچھ اور ہوتا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا سینیٹر فیصل وابڈا صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی, آنے والے مستقبل میں پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی بات ہو رہی تھی, اور اس وقت موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف سے شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب, میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں شیخ صاحب. سب سے پہلے تو آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم ترین پریس کانفرنس آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی. بہت سارے آسپیکٹس پہ انہوں نے بات کی, اور بھارت جس طرح سے جس طرح سے انوالو رہا, ابھی کل جو خزدار میں سانحہ ہوا اس پر بھی, اس کے علاوہ بھی, اور اس پر پاکستان وفد جا رہا ہے باقاعدہ طور پر, جو بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ سب دنیا کے سامنے بتائے گا. آپ کے خیال میں سر اتنا کافی ہے بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے, یا مزید بھی کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے ابھی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بھارت تو شروع سے ہی پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے. ایسے ایلیمنٹس جو پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے. تو جتنے ثبوت ہیں اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں صرف وفود جو بھیجنا ہے, میری اپنی ڈیمانڈ تھی, آپ کو یاد ہوگا ڈیورنگ آپریشن انٹرویوز کے اندر میں نے یہ کہا, یہ جب یہ 3 دنوں کا یہ وار سچویشن تھی, کہ یہ تو اس کو لیٹ بھیج رہے ہیں, ان کو اس وقت بھیجنا چاہیے تھا جس وقت مودی نے اپنے لوگ پوری دنیا میں بھیج دیے تھے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریڈیبل لوگ جانے چاہیے جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ سمجھتے ہوں, نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو
جو ہے اپنے پولیٹیکل پارٹی ایشو سے اوپر رکھتے ہوں اور وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ سکیں. اور بالکل زیادہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس قسم کے انوائز جو ہیں وہ یوزلی وار لائک سچویشن سے پہلے بھیجے جاتے ہیں. بٹ بہرحال ان کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کے منہ سے تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اس حکومت کے، اس وزیر اعظم کے، اور جو ان کی پارٹی کے لوگ اب بولنے لگ گئے ہیں اس وقت خاموش تھے. اینی وے میں اس میں نہیں پڑھوں گا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. خان صاحب نے پہلے کہہ دیا ہے کہ مودی جو ہے وہ بالکل پاکستان سے مطلب ہے کہ جو اس کی نفرت ہے وہ ضرور دوبارہ کسی بھی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا. تو پاکستان شوڈ بی ریڈی فار اٹ. اور یہ جو دہشت گردی ہندوستان جو ہے پاکستان میں اس تاریخی شکست کے بعد کروا رہا ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہے، اور ایسا ہوگا اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. سر آپ نے سین وائسز کی بات کی، کریڈیبل وائسز کی بات کی، تو کون ہیں وہ توانا آوازیں جو آپ کے خیال میں شامل ہونا چاہیے اس وقت میں؟ عمران خان سے بڑی توانا آواز تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر وہ ان فیک اینڈ فیبریکیٹڈ کیسز میں اندر نہ ہوتے تو اس وقت قوم کا مورال جو ہے وہ جتنا اس وقت ہے اس سے کہیں زیادہ اوپر ہوتا. اور وہ آواز دنیا میں پہلے بھی گونجتی رہی، اب بھی گونجتی. مگر بہرحال ان کو چاہیے کہ اس میں یہ صرف حکومت کے فارم 47 کے نہیں، اس میں اپوزیشن کے لوگ جو ہیں ان کو بھی پاکستان تو سب کا ہے. پاکستان کا نقصان سب کا نقصان ہے. سیاست بعد میں ہے، پہلے پاکستان ہے. تو جو ہمارے لوگ ہیں بالکل وہ بھی جائیں اور پاکستان کا مقدمہ لڑیں، جو کہ ہم آلریڈی اپنی کیپیسٹی میں پاکستان تحریک انصاف کی کیپیسٹی میں لڑ رہے ہیں. ان لوگوں کو بھی جانا چاہیے. یہ تو آپ شیخ وقاص صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تو یہ بہتر گفتگو کی ہے آپ نے، بہتر بات کی ہے. سر اب مجھے یہ فرمائیے، مہرنگ بلوچ کے حوالے سے آج DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں دشمنوں کی پراکسی یعنی بھارت کی پراکسی بتایا. کچھ مہینے پہلے PTI کے سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور وہ مہرنگ بلوچ کے حوالے سے کہہ رہے تھے، کے حوالے سے ہم ہمیشہ بڑا کلیئرٹی کے سر ساتھ کہتے ہیں حقوق کی پامالی میں ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے. اور صرف ایک خاتون کی میں بات نہیں کرتا کہ جو کوئی پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کرنا چاہتا ہے، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ہونے والی ہر جاتی کے ساتھ ہے. مگر اگر کوئی پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی ایلیمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی. تو جو پاکستان کے جھنڈے کو مانتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور اپنے رائٹ کے لیے لڑتے ہیں، ہم ان سب لوگوں کے ساتھ. سر ادارے کے پاس ثبوت ہوں گے تبھی تو مہرنگ بلوچ کو پراکسی کہا نا. تو ملک کی جو سب سے بڑی جماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ لوگ، ان کا کیا موقف ہے اس پر؟ ایک انڈیویجول کی بات آپ چھوڑیں، کوئی بھی شخص جو سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی ملک بنا سکتا ہے یا بنانا چاہتا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے سے باہر رہ کے کوئی جدوجہد کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے. ہر وہ شخص جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنے رائٹس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، پاکستان تحریک انصاف will always stand by them. بالکل اس پہ ہماری اسٹیٹمنٹ کلیئر ہے. ٹھیک. اچھا سر اب ذرا مذاکرات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پھر مذاکرات کی خبریں آ رہی ہیں. خان صاحب نے کل مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا، پھر رات گئے بیرسٹر سیف سے ملاقات ہوئی، پھر اس سے پہلے خبریں آئیں کہ بیرسٹر سیف کی رانا ثناء اللہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر آج کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا چل رہا ہے سر؟ نہیں، خان کی بیرسٹر سیف صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا. میری ان سے بات ہوئی ہے، اور جو دوسری بات آپ کر رہی ہیں وہ آپ ان سے خود پوچھ لیں، کیونکہ میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے ان کو یہی کہا کہ وہ کوشش کریں کہ ان سے، وہ ترجمان ہے اور انفارمیشن منسٹر ہے KP کے، تو میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی ملاقات. آپ مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں اس وقت کسی قسم کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے وقاص صاحب؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. کلیئرٹی کے ساتھ ہم کہہ چکے ہیں. I don't know یہ کون سے لوگ ہیں جو بار بار اس قسم کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ روز نئے شوشے چھوڑ دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے جب خود کہہ دیا ہے، کسی کی مجال ہے خان کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے بعد اور یا خان کی وش کے بغیر جو ہے حکومت کے ساتھ، ہم کسی حکومت کے ساتھ نہ کسی بیک ڈور اس میں انگیج ہیں اور نہ اوپنلی ہمارا کوئی ان کے ساتھ چل رہا ہے.
سر عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کے فیلڈ مارشل بننے پر ایک بیان سامنے آیا، تو کیا واقعی وہ اس کو درست نہیں سمجھتے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تو باقاعدہ فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد دی ہے بیرسٹر گور نے۔ پاکستان تحریک انصاف جس کے قائد عمران خان صاحب ہے، اس کا پارٹی کا موقف جو ہے وہ وہی ہے جو عمران خان کا موقف ہے. دس از ایز سمپل ایز دیٹ. کسی بھی چیز پہ اگر خان صاحب اپنا موقف دے دیتے ہیں تو وہ مقدم ہے ہر کسی آدمی کے موقف پہ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے. کامن سینس. سر ذرا کے پی کی بھی بات کر لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی ذمہ داری بانی نے دوبارہ انہیں سونپ دی ہے. جو ذمہ داری پہلے جنید اکبر صاحب کے پاس تھی تو ان سے کیوں واپس لی گئی ہے؟ مطمئن نہیں تھے کیا خان صاحب ان سے؟ Let me correct you. نہیں، ان سے ذمہ داری جنید اکبر سے واپس نہیں لی گئی. جنید اکبر ہی پروونشل پریزیڈنٹ ہے، یہ اسی کی ذمہ داری ہے. ہاں، اس احتجاج کی میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے کہا گیا ہے، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان کو کوئی ایسی سپورٹ چاہیے ہو جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں علی امین خان کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ خان صاحب کا حکم ہے کہ ضرور کریں. احتجاج کرنا، اس کو لیڈ کرنا، یہ سب کچھ کرنا پروونشل پریزیڈنٹ کی ہی ذمہ داری ہے اور ان سے کوئی ذمہ داری واپس نہیں لی گئی ہے. جنید اکبر صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا تھا خان صاحب کی ہدایت پر، لیکن پھر خبریں آئیں کہ بیرسٹر گور نے انہیں جا کر سمجھایا کہ اگر یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں اس پوسٹ سے تو حکومت کسی اور کو دے دے گی، جس کے بعد پھر یہ فیصلہ واپس ہوا. دیکھیں، یہ پیٹی سی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو آپ کو سارا فوکس اس پہ کرنا چاہیے. اور کیونکہ تحریک ہے اور اگر آپ اس میں خان صاحب کا ویو تھا کہ اگر یہ جسٹس نہیں کر سکتے، دیکھیں دو ذمہ داریوں کے درمیان انصاف کرنا پڑتا ہے اور دونوں کے ساتھ انصاف کرنا پڑتا ہے. تو خان صاحب کا یہ ویو تھا کہ آپ جنید اکبر سے پوچھ لیں، if he can do that it's fine. یہ ان کی ڈسکریشن ہے. تو خان صاحب نے انہیں کا پہلے ریزگنیشن کا ہی آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ if he can run both the things. تو انہوں نے کہا میں دو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے دو کر. اللہ خیر اللہ خان کو کوئی اعتراض نہیں، پارٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں. سر گنڈا پور صاحب ایک بار پھر دھمکی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی تو پھر وہ IMF حکام کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آپ کو نہیں لگتا اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کی دھمکیوں سے پارٹی کو فائدہ کوئی ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ حیثیت پارٹی تو نہیں، وہ چیف منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے اور وہ عمران خان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، عمران خان کی پارٹی کے. تو وہ جو مناسب سمجھتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی ایک رائٹ فل چیز ہے عمران خان صاحب سے ملاقات، جن کے کورٹ آرڈرز بھی موجود ہیں، وہ نہیں ہوتے تو پھر پیپل ریاکٹ. اور پھر لوگ جب ریاکٹ کرتے ہیں تو ان کے جو اختیار میں ہوتا ہے بندے اس انٹینسٹی سے ریاکٹ کرتے ہیں نا. ان کے اختیار میں ہوا، انہوں نے کہا جی میں ایسے نہیں کروں. تو اس میں کون سی کوئی ایسی قیامت آ گئی؟ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، عید کے بعد ویسے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا اکیلے چلیں گے یا پھر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ اور کیا کوئی دھرنا ورنا احتجاج کریں گے یا اسلام آباد میں دھرنا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ لائے عمل کے حوالے سے ڈائریکشنز 1-2 ہفتے پہلے ہی دے دی گئی تھی. جب آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے 2-3 دفعہ سے پیغامات آ رہے ہیں کہ جنید اکبر کو کہیں تحریک کے اوپر زور دے، اور obviously وہ صرف جنید اکبر ہی نہیں تمام صدور کے لیے ہوئے. پھر جنید اکبر صاحب نے وہاں پہ تمام صدور کو اکٹھے کرنے کیا وہاں پہ KP میں. تو وہ لوگ اپنا لائے عمل تیار کر رہے ہیں. جس وقت سیکرٹری جنرل جو ہے وہ کال دے دیں گے، خان صاحب کے ساتھ مشاورت کر لیں گے تو اس وقت ہم اعلان کر دیں گے. یعنی مولانا صاحب کے بغیر ہی ہوگا اب جب بھی آپ لوگوں کا احتجاج ہوگا؟ مولانا صاحب نے سامنے جواب دے چھڑے اور تسی کی چاہتے ہو؟ اسی مولانا دے مگر ہی پھرتے رہیے. مولانا نے ہمیں 6 مہینے انگیج کر کے اخیر جواب دے دیا کہ جی میں فارمل لینس کا ایسا نہیں بن سکتا. مہربانی جناب، آپ کی اپنی پارٹی، ہم تو چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے. ہم نے پھر بھی ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ ان کے ساتھ رکھا ہے، بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ ٹائم رننگ آفٹر مولانا. یہ تو نہیں آگے کئی مہینے گزر گئے ہیں. ورکر سوال کرتا ہے قیادت سے کہ جی کیوں ہوتے مگر ٹائم ضائع کر رہے، تسی اپنا فیصلہ کرو. تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب، گور صاحب، خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ڈیٹ دیں گے میں آپ کے ساتھ تو وہ کر لوں گا، یا کوئی لائے عمل دیں گے یا کوئی طریقہ کار دیں گے جو کہ آلریڈی ٹاسک ہو گیا ہے. اس پر بھی آپ کو پوائنٹ آف ویو لوں گی. وقاص صاحب، پاک بھارت کشیدگی میں بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو ویلاگرز ہیں ان کی طرف سے بڑے گھٹیا ولاگز کیے گئے، دشمن کے بیانیے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا. کیا کہیں گے ان کے لیے؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں خود کو PTI سے جوڑتے ہیں. سر دیکھیں جی، میں کسی ان آفیشل اکاؤنٹ کا کوئی ذمہ دار نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بچوں نے، نوجوانوں نے
جو ہمارے آفیشیل ہینڈلز ہیں، آفیشیل ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے جنگ کو پاکستان کی جنگ اور اپنی جنگ بنا کے لڑا. ظلم اور فسطائیت کی ہر چیز بلا کے 3 دن انہوں نے اپنی حب الوطنی کا، جس کو انہیں ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مظاہرہ کیا کہ آخر ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی اور کل کور کمانڈر میٹنگ میں بھی یا فارمیشن کمانڈر میٹنگ میں بھی انہوں نے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. تو اب ڈو آئی نیڈ ٹو ریئلی ٹیل کہ وہ نوجوان کون ہے پاکستان میں، میجورٹی آف دی نوجوان کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس پارٹی میں. ہمارے بچوں نے بڑا کام کیا. میں نے لاسٹ ٹائم وہ جو پریس کانفرنس کی، میں نے تو سٹیٹس بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیے تھے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے. تو باقی ان آفیشلی کوئی کسی کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے، ہم اس کے ذمہ دار تو کوئی نہیں ہے. تو ان تمام یوٹیوبرز کی مذمت کرتے ہیں ویسے آپ، جنہوں نے پاکستان کے خلاف انڈیا کے بیانیے کو پھیلایا ہے؟ پاکستان کے خلاف مہم چلانے والے کو، ہندوستان کا ایجنڈا ٹو کرنے والے کو ہم لعنت بھیجتے ہیں. صحیح. یہ پاکستان ہماری دھرتی ہے. ہم نے اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی جب ہندوستان نے اس ملک پہ حملہ کیا، پاکستان تحریک انصاف ایک قوم ہو کے کھڑی ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم بھی ان 3 دنوں میں بلا دیے کہ پاکستان اور بس پاکستان، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے. آخر میں مجھے یہ فرمائیے گا سر، دفاعی بجٹ میں اضافے کی باتیں ہو رہی ہیں. سینیٹر فیصل وافدہ صاحب نے 3 گنا اضافہ کرنے کی بات کی ہے. مزمل اسلم صاحب جو کہ پی کے کے مشیر خزانہ ہے، وہ بھی اس موقف کی تائید کر رہے ہیں. آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ورژن کیا ہے اس پر؟ دیکھیں، انہوں نے جب آج یہ بات کی ہے تو اس وقت پریس کانفرنس میں میں ان کے ساتھ موجود تھا جب انہوں نے یہ بات کی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور خصوصاً ہندوستان جیسے دشمن کے سامنے جب قوم لڑتی ہے، پاکستانی بحیثیت قوم اکٹھے ہوئے تو یہ شکست ہوئی ہے ان کو. تو اس میں جو چیز جو ہے وہ چاہیے اس ہمارے روایتی کمینے دشمن کے خلاف، تو وہ ہماری افواج کو، چاہے وہ بحری یا فضائی ہیں، وہ ان کو ملنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قوم کی، ملک کی اور عوام کی ضروریات ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا. شیخ وقاص صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، عام گفتگو آپ کر رہے تھے، وقت بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل ناظرین سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.